سلطانیہ، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، میرا پاور میرے کوئی کام نہ آیا۔ آخرت کی چنتا کرو میرے بھائی، آخرت کی فکر اپنے دل میں بٹھاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب کو دیکھو، نبی کے صحابہ کو دیکھو، اللہ کے پیارے نبی اور نبی کے صحابہ نے دنیا میں زندگی گزاری ہے، بیوی بچوں کا حق بھی ادا کیا ہے، کاروبار بھی کیا ہے، مگر ان کا ٹارگٹ آخرت ہوتا تھا، ان کی منزل آخرت ہوتی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹتے ہیں، صحابہ کرام آپ کو آفر کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب ہم آپ کے لیے آرام سے بستر کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں مالی ولی دنیا، مالی ولی دنیا، اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو ایک پیڑ کے نیچے آرام کرتا ہے، ثم راح فترکها، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس امت کی ذلت و رسوائی کی ایک بہت بڑی وجہ اس امت کی خواتین کا بگاڑ بھی ہے، اس امت کی عورتوں کا بگاڑ بھی ہے۔ وہ اس امت کی وہ عورتیں جنہوں نے امام بخاری کو جنم دیا، جنہوں نے امام مسلم کو جنم دیا، جنہوں نے امام ابن تیمیہ کو جنم دیا، جنہوں نے اس امت کے بڑے بڑے فقیہوں اور محدثین کو جنم دیا۔ یہ عورت جب دیندار تھی یہ نبیوں کی ماں تھی، یہ عورت جب دیندار تھی یہ رسولوں کی ماں تھی، یہ عورت جب دیندار تھی یہ علماء کی ماں تھی، محدثین کی ماں تھی۔ اور آج جب یہ عورت اپنے راستے سے بھٹک گئی، آج ہمارے سامنے ڈاٹا آ رہا ہے، ہمارے سامنے رپورٹ آ رہی ہے، ایک بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں، اور صرف دلی اور ممبئی جیسے میٹرو سٹیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب سیمی میٹرو سٹیز اور چھوٹے چھوٹے ٹاؤن سے خبریں آ رہی ہیں، آپ کی پورنیہ اور کشن گنج سے خبریں آ چکی ہیں، ہمارے بنارس اور مئو جیسے شہروں سے بھی خبریں آ چکی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں باقاعدہ مرتد ہو رہی ہیں، کسی غیر مسلم کے ساتھ ان کا افیئر ہوتا ہے، چکر ہوتا ہے، پیار محبت کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھاگ کر کے کورٹ میرج کرتی ہے اور اسلام کو خیر بات دے کر کے اسلام کو چھوڑ دیتی ہے۔ یہ حالات کیسے پیدا ہو گئے میرے بھائی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ حالات اس لیے پیدا ہوئے کہ ہم نے اپنی عورتوں کو دین سے دور کر دیا۔ یقیناً ہمارے جلسوں میں عورتیں آتی ہیں اور الحمدللہ سیمانچل کے 90% جلسوں میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے، مگر معاف کیجئے گا میں بار بار اپنے تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں، اس سال میں ایک بار جلسہ کرا لینے سے آپ دیندار نہ بن جائیں۔ آپ کی مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ ہفتے میں ایک جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، سال میں 48 جمعہ کے خطبے ہوں گے۔ اگر آپ مسجدوں میں عورتوں کا ارینجمنٹ کریں، اور یہ جس مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ ہو رہا ہے، میں اپیل کروں گا ذمہ داروں سے، جب آپ مسجد کی تعمیر کریں تو ایک کمرہ عورتوں کے لیے ضرور بنائیں، ان کی انٹری الگ ہو، ان کا دروازہ الگ ہو، لیکن ایک کمرہ ایک کوشہ عورتوں کے لیے ضرور ہو۔ اور اللہ کا فضل و کرم ہے، میں نے کئی جگہوں پر یہ بات رکھی اور لوگوں نے عمل کیا ہے۔ جھارکھنڈ کا گڈا کا علاقہ، کول مائنس کا علاقہ ہے، وہاں ایک بہت شاندار مسجد میں گیا، وہاں میں نے دیکھا عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ جمعہ کا خطبہ میں نے دیا، وہاں ماشاءاللہ جو 2-4 سرمایہ دار لوگ تھے ان کے سامنے میں نے بات رکھی کہ آپ کے علاقے میں اتنی بڑی مسجد ہے، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، عورتوں کا ارینجمنٹ ہونا چاہیے۔ آئندہ سال جب میں وہاں گیا، اللہ کا شکر ہے ان لوگوں نے میری بات کو مانا اور وہاں عورتوں کا ارینجمنٹ کیا۔ ہر مسجد میں عورتوں کا ارینجمنٹ ہو، اور جمعہ کی نماز میں آپ کی عورتیں جائیں، اور یقین کریں سال کے 48 جمعہ کے خطبے اگر آپ کی عورتیں سن لیں گی، دین کا ایک بہت بڑا حصہ ان کو حاصل ہوگا، دین کا علم حاصل ہوگا۔ آج بہت ساری عورتیں دین سے دور ہیں میرے بھائی، اور خاص طور سے ہمارا وہ طبقہ جو مدرسوں سے پڑھا لکھا نہیں ہے، جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھا لکھا ہے، جو علماء سے دور ہے، جو دین سے دور ہے، اس طبقے میں اس طریقے کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں۔ وہاں لڑکیاں اور لڑکے مرتد ہو رہے ہیں، اور یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ میرے عزیزوں، اپنے گھر کی عورتوں کی تربیت کرو، اپنے گھر میں پردے کا ماحول پیدا کرو، اپنے گھر میں محرم غیر محرم کا فرق پیدا کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان کا گھر ہے، گاؤں سے کوئی لڑکا آتا ہے اور آپ کی جوان بہن ہے، آپ کی جوان بیٹی ہے، اور آ کر کے آپ کی جوان بیٹی اور بہن سے وہ باتیں کرنے لگتا ہے، اور آپ کو کوئی اعتراض نہیں۔ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر آپ کی لڑکی اس دور کی سب سے بڑی ولی ہے، سب سے اللہ کی نیک بندی ہے، اور آنے والا نوجوان اس دور کا سب سے بڑا متقی انسان ہے، سب سے بڑا عالم دین ہے،
सबसे बड़ा मुक़र्रिर है, तब भी आपको इस बात की परमिशन नहीं है कि आपकी जवान बेटी उसके सामने बेपर्दा जाए। इजाजत नहीं है इस्लाम में। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला युक़अ फ़ी रासि अहदिकुम बिबिग़यतिन मिनल हदीद, किसी के सर में लोहे की सुई को चुभोया जाए, ये उतनी खतरनाक बात नहीं है जितनी खतरनाक बात ये है किसी गैर महरम औरत को टच करे, किसी गैर महरम औरत को टच करे, ये इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला यख़लुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसारिसुहुम शैतान, जब दो मर्द और औरत अकेले में मिलते हैं तो तीसरा शैतान होता है। जब औरत और मर्द आपस में बात करेंगे तो शैतान की एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी। और नौजवानों सुन लो, इंस्टाग्राम पर भी शैतान मौजूद है, व्हाट्सएप पर भी शैतान मौजूद है, फेसबुक पर भी शैतान मौजूद है। ये शैतान पहले चिकनी चुपड़ी बातों के जरिए ताल्लुक पैदा करता है और फिर ज़िना तक पहुंचाता है। आज इस उम्मत के मर्दों और औरतों को ये दर्श देने की जरूरत है। इस्लाम पाक का मजहब है और मैं इसीलिए अक्सर कहता हूँ, ज़िनाकारी को रोकना है तो निकाह को रोको। आज इस उम्मत में जिस तेजी से ज़िना का गिराव बढ़ रहा है, बदकारी का गिराव बढ़ रहा है, वो लम्हे फिक्रिया है, वो बहुत ही चिंताजनक है, वो बहुत टेंशन की बात है। उम्मत का एक बड़ा नौजवानों का तबका, लड़कियों लड़कियों का तबका ज़िनाकारी की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? उसके बहुत सारे उसकी वजूहात हैं। उसमें से बड़ी वजह शादियों में ये रस्म रिवाज के लंबे चौड़े पकड़े हैं। ये जहेज की डिमांड है, ये बारात की रस्म है, ये हल्दी की रस्म है, ये मम्मी की रस्म है। इन रस्मों को अपने पैरों के नीचे कुचल दो और अपने घर की औरतों को अगर दीनदार बनाना है, दीनदार लड़कों से शादी करो अपने लड़कियों की, और दीनदार लड़कियों को बहू बना के लाओ।